أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 159। इन्नल्लज़ीन बेशक वो लोग यक्तुमून जो छुपाते हैं मा वो चीज़ अनज़लना जो उतारी है हमने मिनल बय्यिनात वाज़ेह निशानियों में से वल हुदा और हिदायत में से मिन बाद इसके मा बय्यन्नाहु लिन्नास कि जो हमने बयान कर दिया है लोगों के लिए फिल किताब में। उलाइक यही लोग हैं यलअनुहुम लानत करते हैं उन पर अल्लाह ताला व यलअनुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून लानत करने वाले इल्लल्लज़ीन मगर वो लोग ताबू जिन्होंने तौबा की वो असलहू और अपने इस्लाह की अमाल दुरुस्त कर लिए वो बय्यिनू और बयान किया हक़ को फ़उलाइक यही लोग हैं अतूबु अलैहिम मैं उनकी तरफ रुजू करता हूँ वह अना तव्वाबुर रहीम और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहीम बहुत मेहरबान हूँ। इन्नल्लज़ीन बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया मातू और मर गए वह इस हाल में कुफ़ार के वो काफिर थे
اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ فرشتوں کی ہے والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت میں لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وإلہکم اور معبود تمہارا الہ واحد معبود ایک ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہو الرحمن جو مہربان ٹھیک ہے اور الرحیم بہت مہربان ہے ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں والارض زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں والفلک التی اور اس کشتی میں تجری جو چلتی ہے فی البحر سمندر میں بما ان چیزوں کو لے کر ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وما اور وہ چیز انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے من السماء آسمان میں سے پانی فاحیا به الارض زندہ کر دے اس کے ساتھ زمین کو بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد وبث اور پھیلا دیے فیہا اس زمین میں من کل دابہ ہر طرح کے جانور وتصریف الریاح اور پھیرنے میں چلانے میں ہواؤں کے والسحاب المسخر اور بادل جو تابع کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان ان تمام چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے ورے اللہ کے نیچے اندادن برابر یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے کہ حب اللہ جیسے کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں اشد وہ زیادہ ہے سخت حبا محبت میں للہ اللہ کے لیے ولو ير الذین اور اگر دیکھ لے الذین وہ لوگ ظلموا جنہیں ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو ان القوہ کہ بے شک طاقت للہ جمیع اللہ کے لیے سارے کی ساری وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب عذاب سخت عذاب والا ہے اذ جب تبرأ الذین براءت بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ اتبعوا جن کو پیروی کی گئی تھی من الذین ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو وتقطعت ختم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے آپس میں تعلقات وقال الذین اور کہا ان لوگ کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی لو ان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے کرتن لوٹنا فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کر لیتے من ان سے کما تبرؤوا منا جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو اعمال ان کے اعمال حسرات علیہم ان پر حسرت ہوں گے ان پر ان کے اعمال وما هم بخارجین من النار اور نہیں نکلنے والے ہوں گے وہ آگ سے پچھلی آیات میں اس سے پچھلی آیت میں صفا اور مروہ کا ذکر تھا اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی عرض کی کہ خاص کر مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے اس میں اس وقت بت تھے اور اب اسلام کے اس وقت بھی چونکہ یہ کام اچھا نہیں تھا لیکن وہ کرتے رہے تو اسلام کے بعد تو یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے شعائر کا کیا مطلب ہے اس حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں اس آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو ہمارے بیان کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتے اور سارے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں چھپانے سے مراد خاص کر فی الکتاب
قرآن پاک کی آیات قرآن پاک کے احکام ہے. جس کو جتنا قرآن پاک کے بارے میں معلومات جس کے پاس ہیں، جو کچھ آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائے. اور جہاں پر ذکر کرنا ہے، جہاں پر بیان کرنا ہے، وہاں پر بیان کرے. یہ نہیں کہ صرف مولوی جو ہے نا یہ کام کریں گے. یہ مولویوں کے بغیر بھی جو بھی جس کو بھی جتنا قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچائے. البتہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکوں گا، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی لوگ میری وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں، پھر اس صورت میں اگر وہ آگے نہ بھی پہنچائے تو گنہگار نہیں ہو، ادروائز وہ گنہگار ہو. تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان نشانیوں کو، بینات جو ہم نے اتاری ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور انسان لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں. لعنت کے درجات کتنے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے پہلے گفتگو عرض کی. فرماتے الا الذین تابوا واصلحوا بینہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی. یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، چھپاتے رہے، حق کو چھپایا، گناہ کیا، لیکن اس کے بعد اپنے اصلاح کر لی، وبین، اور حق کو بیان کیا، ٹھیک ہے، توبہ کر لی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. کسی سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے گناہ معاف فرماتے ہیں. شرک کوئی کرے، شرک بھی معاف کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی اصلاح کر لی حق چھپانے کے بعد، اس کے بعد حق بیان کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں. لیکن دیکھو، حق چھپانا ایک بڑا گناہ ہے. کسی بھی موقع پر حق نہیں چھپانا چاہیے. مثلا آپ نے جو ہے نا کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نا وقت آیا گواہی کا. اب اگر آپ گواہی دیتے ہیں تو اس بندے کو جو ہے نا کسی حق بندے کے حق میں اس کو اس کا حق ملتا ہے. اگر آپ نہیں گواہی دے رہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس کی حق تلفی ہوگی. تو یہاں پر حق آپ چھپائیں گے نہیں، ہم گواہی دیں گے، حق بتائیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر گواہی دیتا ہوں تو وہ جو جس کے خلاف دوں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا یا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور آپ حق کو چھپاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے لیے جو ہے نا اگر کسی کو ناراض کریں گے تو اللہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ کی ناراضگی نہ ہو، مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر مخلوق اللہ کی خاطر آپ سے ناراض ہو جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آپ نے مخلوق کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو آپ سے راضی فرمائیں گے. لیکن اللہ کا معاملہ آ جائے، حق کا معاملہ آ جائے، تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر جو ہے نا وہ حق کو بیان کرنا چاہیے، حق کے معاملے میں جو ہے نا وہ سستی نہیں کرنی چاہیے. فرماتے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں تو فرماتے ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت. یہ کافر جو کفر کی حالت میں مر جائے نا تو وہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے یہاں. اس سے زیادہ ایک جانور کی حیثیت ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. لیکن جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لعنت ہو ایسے لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، کفر حالت کی زندگی گزاری، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
بلکہ ایسے لوگوں سے زمین سکون پاتی ہے، زمین کو سکون مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح اور مستراح منہ، مستریح یا تو خود آرام پانے والا ہے، اور مستراح منہ یا اس سے آرام پایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون آرام پانے والا ہے، یا کون کس سے لوگ آرام پا رہے ہیں، کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستریح اگر مومن ہے تو مستریح آرام پانے والا ہے، یعنی دنیا کی تکالیف سے، مصائب سے، مشقتوں سے، آفات سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے آرام پا رہا ہے، بس اب آرام کی زندگی اس کو حاصل ہو، ایمان کی حالت کی زندگی گزاری ہے، اب بس مزے ہی مزے۔ اور اگر وہ کافر ہے تو مستراح منہ ہے، اس سے جو ہے نا یستریح منہ شجر والدواب والانسان، اگر کافر ہے تو انسان، لوگ، مخلوقات اس سے آرام پا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو آرام ہو رہا ہے، درختوں کو آرام مل رہا ہے، جانوروں کو آرام مل رہا ہے، زمین کو سکون مل رہا ہے۔ کیا کرنا تھا اس نے؟ فساد ہی کرنا تھا نا، فساد کرنا تھا، تو اس لیے لوگ اسے آرام پا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا سے جب وہ جائے نا تو لوگ افسوس کریں، لوگوں کو غم ہو، تکلیف ہو، لوگ اس کو یاد رکھیں، اس کی نیکیوں کو یاد رکھیں، اس کی بلائیوں کو یاد رکھیں، نہیں کہ مر رہا ہے تو سارے خوش ہو رہے ہیں کہ سب جان چھوڑ دیا، دنیا سے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، بس جو ہی فیصلہ ہو گیا عذاب کا فوراً، کوئی مہلت نہیں جانے میں۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا فیصلہ ہو گیا 4 بجے تو چلو 2-3 گھنٹے ان کو مہلت دو، اس کے بعد عذاب میں ڈالو، نہیں، فوراً 4 بجے فیصلہ ہو، 4 بجے عذاب میں ڈالو، کوئی جو ہے وہ راحت نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ کوئی عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ چلو 2-3 گھنٹے جو ہے نا ذرا ہمیں مہلت دو، تو پیزا ویزا کھا لیں یا کچھ اور چیز، کوئی چیز اور چیز کھائیں، یہ نہیں ہوگا، فوراً عذاب میں ڈال دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرماتے معبود تمہارا ایک ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی مہربان ہوتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض حضرات نے تو اس طرح فرق کیا ہے کہ رحمان وہ ہے جو بے مانگے دے، اور رحیم وہ جو مانگ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ناک، منہ وغیرہ، کچھ بھی ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، سب کچھ ہمیں مانگے دیا۔ بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں دے رہا، کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کتنی سہولیات سے ہمیں نوازا ہے۔ اس زمانے میں جو سہولیات اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے بندے کو دی ہے، ادنا سے اندر سے امیر نہیں، عام غریب سے غریب بندے کو، ان سہولیات کے بارے میں آج سے 300-400 سال پہلے بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ بھی ان سہولیات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کون سا بادشاہ ایسا تھا جو گاڑی میں سفر کرتا تھا؟ عام بندہ کا تو گاڑی نہیں، گرمی میں اے سی لگا ہوا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگا ہوا ہے، عام بندہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کیا بادشاہ اس کا سوچ سکتا تھا؟ عام بندہ جواز میں اٹھتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، تو کیا بادشاہ اس کا سوچ سکتا تھا؟ یا جس طرح ہم
کارپیٹ پر قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے لباس ہم پہن رہے ہیں، عام بندش کی بات میں کر لو، کیا بادشاہ ان سہولیات کا سوچ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ اس دنیا میں نہیں ملتا تو اس کا صلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو بعض حضرات نے تو یہ فرق کیا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ رحمان جس کے عام الرحم اور رحیم تام الرحم، رحمان جس کی رحمت عام ہے، سب پر ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے سب پر، کافر پر بھی ہے، مسلمان پر بھی ہے۔ اگر کافر پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو کیا کافر ایک گھونٹ جو ہے نا وہ پینے کا مستحق تھا، ایک گھونٹ دینے کا مستحق ہے؟ نہیں ہے، لیکن دے رہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ دے رہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، تو سب کو۔ لیکن رحیم تام الرحم، آخرت میں رحیم ہوگا صرف مسلمانوں کا۔ سے رحمان جو ہے نا وہ جس کے معنی وسیع ہو، انٹینسو ہو، اور رحیم جس کے معنی میں اضافی زیادہ ہو، انٹینسو۔ دنیا میں رحمت عام ہے، سب کو ہے، لیکن آخرت میں خاص ہوگی، لیکن جن پر ہوگی ان پر ہوگی زیادہ، مسلمانوں پر ہوگی خاص لوگوں پر، لیکن ہوگی بہت زیادہ۔ اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، لیکن بہرحال یہ جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ رحیم کا نام مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عبد الرحمان ہے تو اس کو عبد الرحمان کہہ کر پکارے، رحمان کہہ کر پکارنا ہے جائز نہیں ہے۔ کسی کو اور رحمان بھائی کیا حال ہے، غلط ہے۔ عبد الرحمان، رحمان ملک، اس کا انتقال ہوا 1 سال پہلے، وزیر خارجہ بھی رہا تھا، نہیں وزیر داخلہ تھا میرے خیال، وزیر داخلہ، نام غلط ہے۔ رحمان ملک کیسے، عبد الرحمان ملک تو پورا نام۔ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ مثلا خالق ہے، اللہ پیدا کرنا ہے تو اس کا نام عبد الخالق ہے، اس کو عبد الخالق کہہ کے پکارنا۔ خالق ہے کہ خالق صاحب کیا حال ہے، خالق بھائی کیا حال ہے، غلط ہے۔ کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو اس کو عبد الرزاق بھائی کیا حال ہے، رزاق بھائی کیا حال ہے، رزاق صاحب کیسے ہیں، غلط ہی ہے، نہیں پکار سکتا۔ تو رحیم جو ہے نا اللہ کے سوا مخلوق کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ عبد الرحیم جو ہے نا وہ نام جو ہے نا وہ استعمال۔ عبد الباری، باری صرف پیدا کرنے اللہ ہے تو عبد الباری کہہ کر پکارنا ہے۔ باری صاحب کیا حال ہے، باری صاحب کیسے ہیں، غلط ہی ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ آسمان، ایک تو آسمان کا جمع لفظ جمع لایا ہے، آسمان جمع، قرآن پاک میں بارہا 7 سماوات کا ذکر ہے، 7 آسمانوں کا ذکر۔ زمین کتنے ہیں، زمین بھی 7 ہے، لیکن صرف ایک جگہ پر اس کا جو ہے نا وہ لفظ آیا ہے 7 پر۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ، یعنی 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی زمینوں کو بھی پیدا کیا، تو زمینیں بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے۔ ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے کہ اوپر اس کے اور آسمان بھی ہیں،
آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی میں غور کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. آسمان کھڑا ہے، کسی قسم کا کوئی ستون نہیں ہے. اب ایک گھر بھی بغیر ستون کے نہیں کھڑا کر سکتے. اب ایک گھر کھڑا کر دینا، آپ کے درمیان سے دیواریں ہٹا دینا، ساری چھت کھڑی کر دے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے. کلر دیکھو آسمان کا، اسی طرح ہی ہے. گھر کے کلر دو، پینٹ کراؤ، کچھ عرصہ بعد خراب ہو جاتا ہے. یہ آسمان کا کلر خراب ہوئی، اور اگر خراب ہو جاتا، یہ خراب ہوتا اور اس کو رنگ کرنا پڑتا، مستری کو لگانا پڑتا، پھر پتہ چل جاتا کہ اب چندہ جو آسمان کو جو ہے نا اس کا آسمان کلر لگانا ہے. تمام لوگ ٹھنڈا اکٹھا کر، کوئی دراڑ نہیں. ہزاروں سال گزر گئے، گھر میں کچھ عرصہ بعد دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. پیدا کرنے میں نشان. زمین کو پیدا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 زمینیں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر زمین میں مخلوق ہے. ہمیں تو صرف ایک زمین کی مخلوقات اربوں میں ہے نا، تو کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی مخلوقات ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے کی نشانی ہے. کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور رات گھٹ جاتی ہے. کبھی رات بڑھ جاتی ہے، دن گھٹ جاتا ہے. دن رات کے اندر داخل ہو جاتی ہے، رات دن کے اندر، دن رات کے اندر داخل ہوتا ہے، رات دن کے اندر داخل ہوتی ہے. اور دن کے اور کام ہے، رات کے اور کام ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا کیا، دن کو کام کے لیے. وہ جو کام کرنے ہے اس کے لیے جو انرجی حاصل کرنی ہے، آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے، وہ رات کو. والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کی فائدے کی چیزیں لے کر، اس میں نشانیاں ہیں. لیکن پہلے تو کشتیاں ہوتی تھی نا، تو جہاز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک. اب بھی ہم اگرچہ ہوائی جہاز آ گئے، لیکن بحری جہاز سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا سارا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے. ایک ایک جہاز میں ہزاروں کنٹینرز ہوتے ہیں. ایک کنٹینر کا کتنا وزن ہے؟ اب پانی میں کوئی وزن کی چیز آپ ڈالیں گے تو وہ نیچے چلے جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. لیکن یہ بحری جہاز ہزاروں ٹن کا مال اٹھایا ہوا ہے، پانی کے اوپر جا رہا ہے، ڈوب نہیں رہا، نہیں ڈوبتا. اس میں نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے نا. سارا کاروبار اسی کے سے ہو رہا ہے. ادھر چیزیں جا رہی ہے، ادھر ادھر مال آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ایک دنیا، ایک ملک سے دوسری ملک میں. اور یہ تو خشکی جو ہے نا، میں جو مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو خشکی جو ہے نا، یہ تو صرف دنیا کا 29 حصے خشکی ہے. 71 حصے جو ہے نا وہ پانی ہے. اور ادھر مخلوق ہے، اس میں صرف 29 حصے جو ہیں، اس میں اربوں مخلوق ہیں. جو 71 حصے ہیں، اس میں کتنی مخلوقات ہوں گی، تصور کر سکتے ہیں؟ ہر قسم کی مخلوق ہے سمندر میں، ہزاروں قسم کی مخلوقات، ہزاروں قسم. تو نشانی ہے اس میں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں پانی پیدا کیا، اتارا، اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو زندہ کر دیا. زمین کچھ اگاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، زمین اگانا شروع کر دیتی ہے. پانی بند ہو جائے اوپر سے پھر پتہ چل جائے گا. پانی چونکہ ہمیں فری میں مل رہا ہے نا، وافر مقدار میں مل رہا ہے،
اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی اس میں غور کرو، شکر ادا کرو. پانی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ پینے کے لیے جتنی بھی چیزیں جو ہماری زمین سے اگتی ہے پانی کے ذریعے سے تو اگتی ہے. صرف پانی پہ غور کرو تمہیں پتہ چل جائے. وَمَسْتَفِيهَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جانور جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کو چلانے میں، ہوا چلتی ہے ٹھیک ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، خیر کی ہوائیں، اس میں نشانی ہے. ہوا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ جیسے ہم درخت بنا ہو جائیں کریں. والسحاب المسخر، اور بادل جن کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا آسمان اور زمین کے درمیان. اتنے بڑے بڑے بادل ہیں کہ آپ کہیں گے تو پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے. یہ بادل اگر گرنا شروع ہو جائے پہاڑوں کی طرح تو کوئی زندہ بچ جائے گا زمین میں، لیکن نہیں کرتے. اس سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو پگھلاتا ہے، پانی برساتا ہے. بادل اوپر نہیں گراتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان. تو لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. لیکن نشانی ان کے لیے ہے لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو نشانیوں میں غور فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. جو غور فکر نہیں کرتے ان کو نشانی میں کیا پتہ چلتا؟ تو نشانی میں غور فکر کرنا چاہیے. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نیچے نیچے اور انداد، ند ان کی جمع ہے برابر ہمسر کو کہتے ہیں، اور معبودان معبود بنائے ہیں. يحبونهم كحب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونا چاہیے. ایسی محبت کرتے ہیں. کوئی بت کی پجاری ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، بت کا پجاری ہے تو وہ اس کے دل میں بت کی محبت ہے. کوئی آتش کا پجاری ہے، آگ کا، اس کے دل میں آگ کی محبت ہے. کوئی ستاروں کا پجاری ہے، اس کے دل میں ستاروں کی محبت ہے. ستاروں کو معبود خدا سمجھا ہوا ہے. فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بعد پھر رسول سے محبت کرتے ہیں. رسول کے ذریعے سے ہی تو ہمیں ایمان پہنچا ہے، ہمیں قرآن پہنچا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے، اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا صحابہ سے محبت ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان سے محبت کرنا، ان کی جو محبت ہوتی ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی توحید کے منافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ والے جو ہے نا یہ محدثین، یہ فقہا، ان کے ذریعے سے تو ہم تک قرآن پہنچا ہے، ایمان پہنچا، نماز پہنچی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. اگر یہ چھوڑ دیتے اس کام کو تو کیا یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچ سکتی تھی؟ انہوں نے زندگی وقف کی ہے نا، اور آج کل بھی کر رہے ہیں. تو ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان سے محبت اصل میں اللہ سے محبت، کسی اللہ والے سے محبت جو ہے نا وہ اصل میں اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، ان سے اصلاح تعلق قائم کرنا ہے. تو میں نے کہا نہیں، جو عارف نہیں تھے، میں نے کہا نہیں، تم نے سوچا کیسے، تم نے اللہ سے نظر کیسے ہٹائی، مخلوق پر تمہاری نظر کیسے گئی؟ میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں کہ وہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے، وہ بڑی عمر کے تھے. کہا میں ان کو سمجھاؤں کہ دیکھو اللہ والوں سے محبت اصل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا. ان کے پاس جاتا ہے بندہ، اصلاح تعلق قائم کرتا ہے، ان کے مجلس میں بیٹھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے، ایمانی قوت حاصل ہو جائے.
وہ چرسی کے پاس کوئی جاتا ہے؟ بھنگی کے پاس کوئی جاتا ہے؟ نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں جو ہے نا وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے انسان کو ایمانی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ والا پر نظر اصل میں اللہ پر ہی نظر ہوتی ہے. یہ محبت جو ہے شیخ کے ہاتھ چھونا جائے. ٹھیک ہے، بزرگوں کے ہاتھ چھوم سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے. محبت کی وجہ سے یہ محبت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جب عذاب دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ طاقت تو اللہ کے پاس تھی. امریکہ تو کوئی سپر پاور نہیں تھا، سپر پاور تو اللہ تھا. تو امریکہ کو سمجھا ہوا تھا، روس کو سمجھا ہوا تھا، ایٹم بم کو سمجھا ہوا تھا. طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مخلوق ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کرتا ہے سب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اس دنیا میں جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی اللہ کے چھوڑ کر، اور لوگوں کی جن کو معبود بنایا ہوا تھا، جن کی پیروی کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یہ جب دیکھیں گے نا قیامت والے دن جنہوں نے پیروی کی تھی ان کو، تو ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، برات کریں گے کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں. یہ کون؟ انہوں نے تو ہمارے نہیں پیروی کی. کیوں؟ تو اپنی جان نہیں چھوڑا سکیں گے تو ان کی جان کیا چھوڑائیں گے؟ تو تقطعت بهم الاسباب، سارے تعلقات ختم. یہاں پر جو غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے علاوہ بزرگوں کے کو سجدہ کرتے ہیں، یا بزرگوں کے نام جو ہے نا وہ منت مانتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ سارے تعلقات جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں. ہاں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا. تو پھر وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے برات کا اظہار کر لیتے جیسے انہوں نے ہم سے برات کی ہے. یعنی ہم جا کے کہتے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اب فائدہ کیا ہے؟ عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا یہ مخلوق ایسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہمارا نہیں کر سکتا ہے. یہ بابا قبر میں پڑا ہوا دنیا میں کچھ نہ کر سکا تو قبر میں پڑا ہوا کیا کر لے گا؟ اللہ کرتا ہے. کھوٹا سکہ کوئی دیتا ہے وہ ہم نہیں لیتے، کھوٹا ہے. نوٹ جانی قبول نہیں کرتے، یہ قبول نہیں ہے. اللہ کے سوا اور معبود اور کے لیے عبادت اور سجدہ یہ قبول ہے. اتنی عقل نہیں تھی. شیطان تیرے بار میں ہے، شیطان کے پاس جائیں گے کہ ہم نے تو تمہاری عبادت کی تھی، ہم نے تمہاری بات مانی تھی. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں میری بات مانی؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد جو ہے نا وہ رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری. وہ کہیں گے تم میرا تو کوئی قصور نہیں، الا دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، میں نے کوئی زبردستی کی تھی تم پہ؟ میں تو کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں نے تو کوئی زور نہیں تھا، بلکہ کہیں کہ تمہاری وجہ سے تو میں گمراہ ہو گیا ہوں. تم نے جائے میرے عبادت کرنے لگے نا تو میں نے سمجھا کہ میں تو 30 بار خان ہوں، میں گمراہ ہو گیا. تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا کہ میں کچھ ہوں. مجھے پتا اس وقت سے نا جب ذہن میں آ جائے کہ میں کچھ ہوں، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو میرا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہوا. تو میں جو گمراہ ہوا ہوں نا اس کے قصوروار بھی تم ہو. وہ تو یہ کہیں گا لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھائیں گے
حسرت ہی حسرت ہوں گے عمل، اور کیا ہوگا؟ کچھ ہے نہیں. ساری زندگی جو ہے نا وہ بت کو خوش کرتے رہیں، قبر کو خوش کرتے رہیں، مزاراتوں پہ سجدے کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہی نہیں دامن میں کہ یہ بابا یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ زندہ پیر ہے تو یہ وہ ہے وہ ہے، پتہ ہے. پھر اس کے بعد چلے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن عشيرة السوء ومن ذرية السوء ومن امرأة السوء ومن جار السوء ومن وباء السوء ومن بلاء السوء ومن مرض السوء ومن ميتة السوء. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء. اے ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. اے ذا الجلال والاکرام جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا. اے ذا الجلال والاکرام ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جلال والاکرام میں جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک میں تدبر کرنے کی، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جلال والاکرام قرآن پاک کی فہم و سمجھ ہمیں نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم